نظم و ضبط کی خلاف ورزی فیض حمید کے بعد مزید 3 ریٹائرڈ افسران فوجی تحویل میں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم اور کرنل ریٹائرڈ عاصم شامل۔ پیغام رسانی، سیاسی پیغام رسانی اور سہولت کاری کا الزام، ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مزید تفتیش جاری۔ ISPR کے مطابق تینوں افسران کو فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں تحویل میں لیا گیا۔ ریٹائرڈ افسران سیاسی مفادات کے لیے ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے۔ احتساب کی طرف بڑھتے ہوئے ملک میں انتشار کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ بانی چیئرمین PTI کی ایما پہ، ان کی منشا پہ ملک میں انتشار پھیلایا جا رہا تھا، ملک میں بدامنی پھیلائی جا رہی تھی۔ فیض حمید کے اقدامات میں بانی PTI کی خواہش شامل تھی، وہ جیل میں بیٹھ کر ان سب کو لیڈ کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا ان لوگوں نے انتشاری ٹولے کے ساتھ ملک کو نقصان پہنچایا۔ شواہد آنے کا سلسلہ جاری ہے، لگتا ہے ابھی مزید گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جانے والے شکنجے میں آئیں گے۔ فیض حمید نے آرمی چیف نہ بنائے جانے پر PTI کو استعمال کرتے ہوئے 9 مئی کو فوجی اہداف کی نشاندہی کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بڑا دعویٰ، کہا قمر جاوید باجوہ بھی سانحہ 9 مئی میں ملوث تھے۔ بانی PTI 9 مئی کے معاملے سے پوری طرح آگاہ تھے۔ PTI ذرائع کے مطابق فیض حمید کا آرمی چیف کے لیے نام سلمان شہباز نے تجویز کیا تھا۔ عمر ایوب کا سابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے بھی تحقیقات کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر کی بانی PTI سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا DG ISI آرمی چیف کے ماتحت کام کرتا ہے۔ فیض حمید نے کچھ غلط کیا تو قمر باجوہ سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ خواجہ آصف کو کوئی GHQ کے قریب بھٹکنے نہیں دیتا۔ 'سابق آرمی چیف جنرل باجوہ ایک سے زائد بار توسیع نہیں چاہتے تھے، اپنی پسند مسلط کرنے یا میرٹ سے ہٹنا چاہتے تو ان کے پاس آپشن تھے۔ خواجہ آصف انٹرویو میں ان باتوں کو مد نظر رکھتے تو مناسب ہوتا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، فیض حمید کے خلاف کارروائی فوج کا اندرونی معاملہ قرار، اس پر سیاست سے گریز کا مشورہ۔ جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا یا نقصان پہنچانے والوں کی سہولت کاری کی، ان کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ بیانات دینے میں احتیاط سے کام لیں۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا پارٹی اجلاس میں اظہار خیال، بولے PTI کی لائی تباہی مہنگائی اور مہنگے بل لائی ہے۔ مہنگے بجلی کے بل عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ عوام ہم سے ریلیف کی توقع کرتے ہیں۔ عوام کو ڈیفالٹ سے بچانا بڑا امتحان ہے۔ 9 مئی کے کرداروں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ حالیہ گرفتاریوں سے ثابت ہوا سازشوں کے پیچھے PTI اور سہولت کار تھے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا کوشش کی جا رہی تھی دباؤ کے ذریعے بانی PTI کو اقتدار میں لایا جائے، صرف کرسی کے لالچ میں بانی ہر حد سے گزر گئے۔ شاید ان گرفتاریوں کے تانے بانے 9 مئی کی طرف بھی جا رہے ہوں گے۔ دشمن عناصر کی جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے گھناؤنے خطرے سے خبردار رہنا ہوگا۔ شرپسند عناصر عوام اور افواج میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قوم کی حمایت سے ایسی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ سپاہ سالار کا یوم آزادی پر ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں کے اعزاز میں استقبالیہ، ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں کے کردار کو سراہا۔ ویٹرنز کا پاک فوج کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ جیل میں بانی PTI کی سہولت کاری کے الزام میں زیر حراست اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم سے تفتیش میں اہم پیش رفت، جیل اسسٹنٹ ناظم اور سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ظفر کو بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ بلال سے پوچھ گچھ مکمل، مزید 6 ملازمین سے بھی پوچھ گچھ کا فیصلہ۔
آپ مبہم کال اپ نوٹس پر گرفتاری کا جواز کیسے پیش کریں گے؟ عدالت آج ہی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشخانہ نئے کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس، کہا کہ نیب نے نیک نیتی ثابت کرنی ہے کہ وہ استعمال نہیں ہو رہا۔ نیب نے 13 جولائی کو وارنٹ گرفتاری کیوں جاری کیے؟ وجہ یہ ہے کہ نیب گرفتار نہ کرتا تو وہ جیل سے باہر آ جاتے۔ سپریم کورٹ میں مرگلہ ہلز نیشنل پارک توہین عدالت کیس کی سماعت، چیف جسٹس کا سیکریٹری کابینہ کامران علی افضل پر شدید برہمی کا اظہار، کہا آپ نے بھائی کو بچانے کے لیے الزام وزیر اعظم پر دھر دیا، کیوں نہ آپ پر فرد جرم عائد کریں؟ فریقین کی رضامندی سے حکم جاری ہوا تو پھر پروپیگنڈا کون کر رہا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے لاپتہ کارکن فیضان کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا اظہار برہمی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہا آپ گرفتاری ڈال دیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ملک اس طرح نہ چلائیں، اس سے اچھا ہے ہمارا دائرہ اختیار ہی ختم کر دیں، پتہ نہیں اسٹیٹ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار انتہائی سست، ڈیجیٹل معیشت کی بقا خطرے میں پڑ گئی، انٹرنیٹ کی رفتار میں 30 سے 40% کمی، انٹرنیٹ سست ہونے سے آن لائن اور انٹرنیٹ پر انحصار کرنے والے کاروباری افراد پریشان، کال سینٹرز، ای کامرس، آن لائن ورکنگ کلاس، الیکٹرانک کاروبار شدید متاثر۔